بات کر رہے ہیں. ان ایام اعظام میں دربار خلافت میں آ کر رسول کی بیٹی نے اس بات فدق کے لیے اور استحقاق فدق کے لیے جس خطبے کو ایراد فرمایا ہے، وہ خطبہ مسلسل ہمارا موضوع گفتگو ہے. شہزادی کونین رسول کی بیٹی دربار میں آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دربار سے خالی ہاتھ واپس بھی چلی جائے. حضرت گرامی، اگر عظمت زہرا سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے گا کہ فدق کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ شہزادی فدق کی خاطر دربار خلافت میں آئے. جب ہم خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم خطبے کو غور کرتے ہیں اور شہزادی کونین کی عظمت کو جانتے اور سمجھتے ہیں، تب ہمیں جا کر اندازہ ہوتا ہے یہ معاملہ کچھ اور تھا، نظر کچھ اور آ رہا تھا. شہزادی توحید سمجھانے کے لیے گئی تھی، شہزادی رسالت سمجھانے کے لیے گئی تھی، شہزادی امیر کائنات کی ولایت کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے گئی تھی. امیر کائنات کی خاطر شہزادی باہر نکلی. اور حضرت گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی نسلوں کو یہ بات بتائیں، توحید اور رسالت پر اللہ کے رسول کے زمانے میں بات مکمل ہو چکی تھی. اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کے بعد ابو طالب کا گھرانہ اگر کٹتا رہا ہے تو علی کی ولایت پر کٹتا رہا، اور اس دن سے لے کر آج تک اگر اہل بیت کا ماننے والا کٹا ہے تو علی بن ابی طالب کی ولایت پر کٹا. صدیاں گواہ ہیں. اور یہ مولا کائنات کی ولایت قیمتی ترین تحفہ ہے پروردگار عالم کا، جو اس نے اس پوری کائنات میں سے کسی کو بھی عطا کیا. ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ امیر کائنات کی ولایت دلوں میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس امانت کو اپنی آئندہ نسلوں تک دے کر بھی جائیں گے. اور رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو علی بن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. کون فاطمہ؟ ایک جملہ میرا دل چاہ رہا ہے اس کہنے کا، ورنہ مجھے خطوں پر ڈائریکٹ آتا ہے. کون فاطمہ؟ دیکھیے حضرت گرامی، میں بچوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، دو لفظ ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، سچ اور جھوٹ. عربی زبان میں کہہ دیں صدق اور کذب. معیار کیا ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کا؟ یعنی کیسے بات کا پتہ چلے کہ کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات سچ نہیں ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں تم سچ بول رہے ہو، کبھی ہم کہتے ہیں کہ تم غلط بیان نہیں کرو، جھوٹ بول رہے ہو. اس سے جھوٹ کیسے طے ہوتا؟ تو حضرت گرامی، اس کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ اور فارمولہ یہ ہے کہ خارجی حقیقت اپنی جگہ مستحکم اور اٹل ہوتی ہے. الفاظ اگر اس کے مطابق ہیں تو سچ ہے، الفاظ اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے. یعنی میں کہوں کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، غور فرمانے، اور خارجی حقیقت یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو چاہے آپ کو موبائل کہتا رہے چاہے بات سمجھ آئی. ہم دیکھیں گے اس خارجی حقیقت کو، اگر ہو رہی ہے تو سچ ہے اور نہیں ہو رہی تو جھوٹ ہے. جملہ مکمل ضرورت ہے کہ بات کو پہنچا سکوں. خارجی حقیقت الفاظ کی محتاج نہیں ہے، خارجی حقیقت الفاظ کی تابع نہیں ہے، الفاظ خارجی حقیقت کے تابع ہیں. الفاظ کی بنیاد پر حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت کی بنیاد پر الفاظ سچ و جھوٹ قرار پاتے.
غور فرمائیں، بات واضح ہو رہی؟ اگر بارش نہیں ہو رہی اور میں نے کہہ دیا بارش ہو رہی ہے تو غلط ہے، ہو رہی ہے اور میں نے کہا ہو رہی ہے تو سچ ہے، حقیقت نہیں بدلے گی، میرے الفاظ سچ یا جھوٹ بنیں گے۔ بھائیان گرامی، ساری کائنات کے لیے معیار کچھ اور ہے، سیدہ فاطمہ کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ اگر شہزادی کی زبان سے نکل گیا تو الفاظ خارجی حقیقت کے پابند نہیں ہوں گے، خارجی حقیقت الفاظ کی پابند ہوگی۔ حقیقت الفاظ کی پابند ہوگی۔ زہرا نے کہہ دیا، اور اگر نہیں بھی تھا تو اب ہونا پڑے گا، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، اپنے بچوں کے لیے کہوں۔ حضرت گرامی ایک بات کہنے دیں مجھے، دیکھیں بعض اوقات ائمہ طاہرین، پیغمبر اکرم، یہ بزرگوار ہستیاں ہیں، محبوب پروردگار ہیں، خدا نے ان کی خاطر ساری کائنات کو خلق فرمایا، غور فرمائے، لیکن یہ ہمیشہ مقام معجزہ پر نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ مقام معجزہ پر نہیں ہوتے، ساری زندگی عام انسانوں کی طرح گزارتے، ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح سے رب العزت، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے وہ جو عام انسان تھا وہ کہتا نہیں تو ہماری طرح سے لوگ ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ یہ بعض اوقات مقام معجزہ پہ ہوتے، ہمیشہ مقام معجزہ پہ نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنا اعجاز نہیں دکھاتے، ان پر پابندی نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ ہے ہمیں کب معجزہ دکھانا ہے، کب معجزہ نہیں دکھانا۔ اور یہ معجزہ کب دکھایا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنی ذات کو بنوانے کے لیے نہیں ہوتا، پروردگار کی توحید کو بنوانے کے لیے ہوتا، دین کے اس بات کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں خدا کہے وہاں اپنی ذات کو بنوانے کے لیے بھی معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن مقام معجزہ ہوتا ہے کبھی کفار کے سامنے، کبھی منافقین کے سامنے، کبھی کمزور عقیدے کے صاحبان ایمان کے سامنے، غور فرمائیں۔ لیکن عجیب بات ہے ثانی گرامی، جب یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تعجب ہوتا ہے، بظاہر مقام معجزہ تھا بھی نہیں، چار دیواری کی بات ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اماں سے ضد کر رہے ہیں، اماں ہمارے کپڑے عید کے کہاں سے آئیں گے، اماں ہمارے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ اچھا ماں کو اس بات کی اجازت ہے بچوں کو پہنانے کے لیے، جملے کہہ دیے، بچے تمہارے کپڑے انشاءاللہ درزی لے کر آئے گا۔ مقام معجزہ تھا، خدا نہ خاصہ کوئی کافر دیکھ رہا تھا، خدا نہ خاصہ کوئی منافق سن رہا تھا، کوئی نہیں ایسی بات تھی، گھر کی بات ہی ماں تھی، بچے تھے، بات ختم ہو جاتی۔ پروردگار کو گوارا نہیں ہے، اگر زہرا کی زبان سے نکل گیا ہے تو خازن بہشت کو درزی بن کر آنا پڑے گا، زہرا کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، حقیقتیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کی ذات۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ شہزادی دربار میں آ رہی، یعنی شاید سمجھانا یہ ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج پروردگار رکھتا ہے، وہ بھی دربار میں آ رہے۔ اس خطبے کو سنیں تو یہ سوچ کر سنیں، دربار میں آئی شہزادی۔ اچھا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شہزادی نے حمد و ثنا سے بات شروع کی، اور بات حمد و ثنا کے بعد پروردگار کی نعمتوں کے انداز کو سمجھایا، اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ شہزادی فرماتی میں گواہی دیتی ہوں، زہرا گواہی دے رہی ہے، معبود تیری ذات ہی حقا ہے، تو واحد بے نیاز ہے، لا شریک لہ، کلمۃ جعل الاخلاص تعویلها بضمن القلوب موصولها وانار فی الفکرۃ معقولها۔ اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہے، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں اور گہرائیوں میں اترتا ہے، انسان کی فکر روشن ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے فکر روشن ہو جاتی؟ انسان کی سوچ میں پختگی آتی ہے، انسان کی سوچ میں بلندی آتی ہے، پھر انسان
اس دنیا کا اتنا نہیں رہتا جتنا آخرت کا ہو جاتا ہے. انا اور فی الفکرۃ معقول، انسان کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کی حد تک محدود نہیں کرتا. حضرت گرامی، آپ میں سے بہت سارے افراد بہترین مکانات میں رہتے ہوں گے. خدا سب کو بہترین مکان نصیب کرے. جو بے گھر ہے پروردگاروں سے گھر نصیب کرے، جس کا چھوٹا گھر ہے پروردگاروں سے وسیع گھر نصیب کرے. لیکن اب یہاں پر آئے آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے مجلس میں، تو کیا یہاں پر آپ کو وہی سہولت اور آرام حاصل ہے جو آپ کے گھر پر حاصل ہے؟ سیدھی سی باتیں کہ نہیں. وہاں آپ کا بستر ہے، اے سی لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر صوفے لگے ہوئے ہیں، آرام سے آپ بیٹھتے ہیں، آرام سے آپ اٹھتے ہیں. یہاں پر آپ وہ سب چیزیں کیوں نہیں مانگتے؟ ایک تو آپ جواب دیں گے فرش ادا کا احترام ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپ 1 گھنٹے کے لیے آئے، بستر ملا نہیں ملا، بیٹھنے کی جگہ سہولت ملی نہیں ملی، کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ آپ آئے ہی 2 گھنٹے کے لیے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی مجلس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بس میں سفر کرتا ہے، کوئی رکشا میں سفر کرتا ہے، تو آپ کے بہت زیادہ سہولتیں ڈھونڈنے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 10 منٹ کے لیے بیٹھے، 15 منٹ کے لیے بیٹھے، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے، بات ختم ہو جائے گی. سفر پر جاتے ہیں مثال کے طور پر کاروبار کے لیے، جو گھر کی سہولتیں ہیں، کیا ہوٹل میں وہ ساری سہولتیں ڈھونڈتے ہیں؟ نہیں صاحب، چل جائے گا، چھوٹا موٹا ہوٹل بھی ہوگا، چل جائے گا، یار سونا تو ہے. گھر میں آپ یہ نہیں کہتے. کیوں؟ پتا ہے کہ یہاں پر مسافر ہوں. بس یہ جو ذہن کام کر رہا ہے کہ میں کسی جگہ پر کچھ دیر کے لیے گیا ہوں، مسافر ہوں، سہولتیں ملی نہ ملی چل جاتا ہے. جب انسان توحید کو جان لیتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے میں دنیا میں مسافر ہوں. سمجھ میں آتا دنیا مسافر. پھر اس کے بعد اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے. ذہن گرامی، انداز بدل جاتا ہے. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں مانگنے والا تھا. کئی مرتبہ امام حسین مجتبیٰ نے سارا کا سارا مال رائے خدا میں دے دیا. مولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ پروردگار نے عادت بنا کے رکھی ہے، وہ مجھے دیتا ہے دوسروں کو دینے کے لیے. میں نے آگے عادت دینے کی عادت رکھی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میں آگے دینا بند کر دوں کہیں ادھر سے آنا بند نہ ہو جائے. انا اور فی الفکرۃ معقول، انسان کی عقل منور ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اب شہزادی 3 جملے مزید فرما رہی، ذرا غور کیجئے گا. الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ. اللہ اکبر. الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ. ابھی فلسفہ پروان نہیں چڑھا، ابھی توحید کے مفاہیم ان گہرائیوں پر جا کر علماء نے اس پر بحثیں نہیں کی ہیں. ابھی تو پیغمبر کے انتقال کو دنیا سے گئے ہوئے کچھ 4-5 دن بھی نہیں ہوئے، ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، اور شہزادی دربار میں آئی ہے. سرکار عجیب بات ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ، زہرا بتا رہی ہے یاد رکھو وہ پروردگار ہے. رؤیت ان آنکھوں کے ذریعے محال ہے اس کی. یاد رکھنا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا. الممتنع من الابصار رؤیتہ. عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، بظاہر بڑا چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، لیکن پورا عالم اسلام ایک بہت بڑا حصہ آج تک اس بات پر تشویش میں مبتلا ہے وہ پروردگار کیسا پروردگار ہے جو نظر نہیں آتا. ہاں آخرت میں نظر آ بھی جائے گا. بعض نے تو پروردگار کی ایک ٹانگ بھی جہنم میں ڈال دی. یہ بلندیاں سمجھ میں آتی ہے. اس گھرانے سے توحید پروان چڑھی ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ. اچھا پھر خدا کو دیکھا کیسے؟ عجیب بات ہے. جب اہل بیت کے پاس آتے ہیں نا یہ مفاہیم، مجالس میں کبھی کبھاری باتیں ہونی چاہیے. اس وقت ہم نے اس کا انتخاب کیا. مولا کائنات کے پاس آیا، یا علی آپ خدا کو مانتے ہیں؟ کہا مانتا ہوں. کہا آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ کمال کا جواب دیا علی بن ابی طالب نے. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے جس کو دیکھو نا اس کو مان لو؟ کیسے ہو سکتا ہے دیکھوں نہیں اور مان لوں؟ یا علی کیا بات کرے؟ کہا دیکھا ہے تو مانا ہے. کہا لیکن یاد رکھنا ان نگاہوں سے نہیں دیکھا،
عقل کی نگاہوں سے اس کو دیکھا ہے، کائنات کی ہر شے میں اس کے وجود کو دیکھا ہے۔ دعائے عرفہ کے الفاظ پڑھے مولا حسین کی، امام فرماتے امیت عین اندھی ہے وہ آنکھ، اے معبود جو کائنات کی ہر شے میں تجھے نہیں دیکھتی۔ دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء کی کس بلندی پر جا کر میرے مولا نے رب العزت کی بات ذات سے گفتگو کی ہے۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، زبان سے اس کی صفت محال ہے، نہیں ہو سکتی، ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ آپ زبان سے اس کو بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتے، کیا مطلب؟ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ ارباب علم یہاں پر موجود ہے، لیکن وہ مومنین یا وہ افراد جو لسانیات کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے، لنگوسٹکس سے جو ماہرین۔ دیکھیے آپ احباب کے لیے آسان مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار آپ کسی مومن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کبھی کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو؟ بھئی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ بھئی کیوں نہیں ہے الفاظ تو ہے؟ بھئی اردو زبان میں لفظ ہے شکریہ، کہہ دو۔ دوسرا لفظ ہے تشکر، وہ کہہ دو۔ ایک لفظ مہربانی، وہ کہہ دو۔ کئی سارے الفاظ ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں ہم بھائی؟ اچھا لینگویج چینج کر دیں، انگریزی میں تھینک یو کہتے ہیں، اور جو لینگویج آپ کو آتی ہے، سرائکی آتی ہے، پنجابی آتی ہے، ہندکو آتی ہے، جو لینگویج آتی ہے، الفاظ تو ہر زبان کے اندر ہے۔ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور جانتے نہ جانتے اس فلسفے کو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے میرا ذہن بتاتا ہے کہ اگر اس لیول کا احسان ہو تو اس کے لیے لفظ شکریہ، تو اگر کوئی اس لیول کا احسان کرے گا، اس لیول کا کوئی کام کرے گا، تو میں اس زبان سے کیا کہوں گا؟ شکریہ۔ لیکن اگر اس لیول کا احسان ہو تو یہ لفظ شکریہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جس لیول کا احسان ہے اس کے شکریہ کے لیے کوئی لفظ بنا ہی نہیں اردو میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی اگر میں شکریہ کہوں گا تو مجھے لگے گا کہ میں نے شکریہ ادا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جس مرتبے کا شکریہ میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں الفاظ بنے نہیں ہیں کہ میں اس مرحلے کا شکریہ ادا کر سکوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، شاید یہ بات سمجھ میں آئے، شہزادی فرماتی ہے پروردگار کو بیان کرنے والے آج تک الفاظ ہی نہیں بنے کہ تم اپنی زبان سے اس کی صفات کو بیان کر سکو۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، توحید یہ ہے جو فاطمہ زہرا کی چوکٹ سے ملے گی، توحید یہ ہے جو اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ملے گی۔ بعض اوقات ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، مومنین بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں صاحب خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، جھگڑا کیوں ہے؟ وہ کس نے کہا خدا ہے؟ یہ ہے ہمارا خدا۔ وہ خدا اور ہے جس کی الفاظ سے صفت محال ہو، وہ خدا اور ہے جس کا ایک پیر جہنم میں پڑا ہوگا۔ آؤ اہل بیت گھرانے پر، توحید تمہیں یہاں سے ملے گی، رسالت تمہیں یہاں سے ملے گی، امامت تمہیں یہاں سے ملے گی، قرآن تمہیں یہاں سے ملے گا، دین تمہیں یہاں سے ملے گا۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُ۔ اچھا ابھی میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ بھئی میرے ذہن میں ایک شکریہ کا لیول ہے، تو مجھے ذہن میں تو سمجھ میں آ رہا ہے، الفاظ نہیں ہے۔ غور فرما رہے؟ مجھے ذہن میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کس لیول کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن اس معنی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جو اس معنی کو بیان کر سکے۔ شہزادی فرماتی ہے یہ مت سوچنا کہ پروردگار کو تم ذہن میں سوچ سکتے ہو، اس بلندی پر جا کر توحید ایک 18 سال کی خاتون جس نے مکتب نہیں دیکھا، جس نے اسکول اور کالج نہیں دیکھا، توحید کو اس بلندی پر جا کر بیان کر رہی ہے۔ یاد رکھنا پروردگار وہ پروردگار ہے
آنکھوں سے رویت محال ہے، الفاظ سے صفت بیان ہے، زبان سے صفت محال ہے، اور اوہام سے کیفیت محال ہے۔ تم اپنے وہم کے اندر پروردگار کی کیفیت کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے ذہن گرامی، جو زہرا اس انداز سے کہہ رہی ہیں نا کہ تم خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اس خدا کے بارے میں زہرا کہتا ہے کہ تو خدا تو دور کی بات، تمہاری سمجھ میں تو زہرا بھی نہیں آ سکتی۔ ایک روایت پڑھو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہار میں کم از کم 3 مقام پر علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ چڑھے امام سرکار فرماتے ہیں اپنی دادی جناب فاطمہ زہرا کے لیے سورہ قدر کی تفسیر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ کیا ترجمہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی اگر ناگوار نہ گزرے اور برا نہ لگے، اس معنی کو سمجھانے کے لیے بڑے مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم سمجھو شب قدر کیا ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ شب قدر کیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے۔ اچھا، معصوم فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ یہ جو لیل کا لفظ ہے نا، یہ استعارہ ہے فاطمہ زہرا سے، یہ جو قدر کا لفظ استعارہ ہے اللہ سے۔ اب تک جملہ ترجمہ یہ تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے۔ استعارے کو تبدیل کرو، ترجمہ بنے گا اور تیری کیا اوقات کی تو سمجھ اللہ کی فاطمہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا الہی، تمہاری کیا اوقات، تم سمجھو فاطمہ کیا۔ ومن الاوہام کیفیت ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها۔ اب یہ ان گتھیوں کو سلجھا رہی شہزادی، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، خدا نے ابتدا کی ان اشیاء کی، اس پوری کائنات کی، لا من شیء کان قبلها، لیکن بغیر کسی پیشگی موجود اور وجود کے۔ وجود کو وجود دینا اور ہے، عدم کو وجود دینا اور ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں، مجھے اندازہ ہے مشکل بات ہے، لیکن بطور خاص میرا دل چاہتا ہے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ان باتوں کو سنیں، ان باتوں پہ غور کریں۔ آج جتنے نوجوان یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر بطور خاص، میرے پاس مسلسل ڈیٹا ہے، وہ زیادہ تر توحید کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، مادہ پرست بنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسے کہ تھیوری ہے، لیوائزر کی تھیوری ہے، پتہ نہیں فلاں کی تھیوری ہے، فلاں کی تھیوری ہے، میٹر کی نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو انادر فارم، ہے نا؟ تھیوری آپ نے سب نے پڑھی ہے، سب نے امتحانات دیے ہوں گے، سائنس جنہوں نے پڑھی۔ Who said matter can neither be created؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کہاں سے آئی یہ بات؟ میٹر can neither be created nor be destroyed. میٹر can be created۔ تم، ہمارا اور تمہارا فرق اتنا ہے، جب تم، یعنی آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا، مجھے پتا ہے کہ ساتھ عمومی سے بات بلند ہو رہی ہے، میں 1-2 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، دوبارہ آ جاؤں گا۔ میٹر can neither be created، یعنی اس مادے کو بنایا نہیں جا سکتا، nor be destroyed، اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، but it can be changed from one form to another form۔ ہاں، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھیوری ہے ایک سائنسدان کی، ٹھیک ہے، ظاہر لیوازر کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے لیوازر صاحب یا سائنسدان فلاں صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ ازل سے ہے۔ کیا نیدر بھی کریٹڈ کا مطلب یہی بنتا ہے؟ اس کو بنایا ہی نہیں گیا تو پھر بنا تو ہے کہ نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے۔ بس تم بھی ایک چیز کو ہمیشہ سے مانتے ہو، ہم بھی ایک چیز کو ہمیشہ سے مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم جس چیز کو ہمیشہ سے مانتے ہو وہ بے عقل ہے، بے شعور ہے، بے قدرت ہے، اس کے پاس فکر نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس سوچ نہیں ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے۔ جس کو ہم ہمیشہ سے مانتے ہیں وہ صاحب قدرت بھی ہے، صاحب سوچ بھی ہے، صاحب شعور بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے۔
حضرت اکرام یقین جانیں یہ باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں. جو اہل بیت کے در تک نہیں پہنچا نا، خدا گواہ خدا تک بھی نہیں پہنچا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے لیے پہنچا سکو. میں اور آپ خدا کو نہیں مانتے، مان ہی نہیں سکتے. میں اور آپ خدا کو نہیں مانتے، مان بھی نہیں سکتے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے لیے محمد و آل محمد نے کہا کہ یہ خدا ہے. خدا کی قسم محمد و آل محمد نہ ہو، ہماری اوقات نہیں ہے آپ خدا تک پہنچ سکیں. 20ویں 21ویں صدی کا جو پڑھا لکھا ترین انسان جس کو مانا گیا، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، میں کوئی اس میں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اسٹیفن ہاکنز مر گیا. خود باقاعدہ اس نے جو ہے وہ موت کو گلے سے لگایا. اسٹیفن ہاکنز دنیا کا پڑھا لکھا ترین، نیوٹن کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب دنیا کا 21ویں صدی کا پڑھا لکھا ترین انسان، اس سے زیادہ سمجھدار اور پڑھا لکھا اور مثال کا آگے پہنچا ہو کوئی انسان نہیں تھا. He didn't believe in God. خدا پر اس کو یقین نہیں تھا. اور اس کا آخری جملہ کیا تھا؟ کہا مجھے خدا ملا نہیں. بدبخت اس لیے تجھے خدا نہیں ملا، اس لیے کہ تجھے علی نہیں ملا. سر کائنات کا پڑھا لکھا ترین انسان، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہے تب بھی اگر خود سے پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا. علی ملے گا تو خدا ملے گا، محمد ملیں گے تو خدا ملے گا، فاطمہ ملیں گے تو خدا ملے گا. سمجھانا یہ ہے کہ وہ پروردگار ہم تک آ سکتا ہے. محمد و آل محمد کے بغیر آتا نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. وہ محمد و آل محمد کے بغیر آ سکتا ہے، آتا نہیں ہے. تو جب خود کا ہم تک بغیر محمد و آل محمد کے آنا پسند نہیں کرتا تو ہمارا خود تک پہنچنا بغیر محمد و آل محمد کے کیسے پسند کرے گا؟ سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. اس نے اشیاء کو شروع کیا لا من شیء کان قبلها، اس سے پہلے کچھ تھا نہیں. قرآن مجید سورہ یاسین اسی استدلال کو پیش کیا قرآن نے. وہ لوگ جو پیغمبر کے زمانے میں قیامت کے منکر تھے. اچھا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا اس دور کے انسان کے اعتبار سے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے شراب چھوڑو، گناہ چھوڑو. بہت ساروں کے لیے پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان لانا مسئلہ نہیں ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، اس میں پرابلم ہے. سب انکار کر دو قیامت کا. اچھا سب جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا قیامت کا ہے. اگر یہ کرو گے تو قیامت میں جہنم ہے، فشار قبر ہے، آگ ہے، عذاب ہے، پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ اس کا غضب ہے. قیامت ہی نہیں، انکار کر دو. سورہ یاسین نے آواز دی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. بار بار کی سنی ہوئی آپ کی آیت ہے، جلدی سے ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال لے کر آتا ہے انسان. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، وہ اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے. قال مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ کیا بن چکی ہے؟ چورا بن چکی ہے، پاؤڈر بن چکی ہے. یعنی قرآن تفاسیر کو دیکھیں، باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو بہت پرانی ہڈی مل گئی. آپ نے دیکھا ہے جب ہڈی بہت پرانی ہو جائے، 100 سال، پتہ نہیں 50 سال، 150 سال، تو پھر وہ ہاتھ میں پاؤڈر بن جاتی ہے، بچا نہیں اس کے اندر. دیکھنے میں ہڈی لگ رہی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ چورا ہے، پاؤڈر ہو چکی ہے. اب وہ بڑی سنبھال کے پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے لے کر آیا. نام بھی لکھا ہے تفاسیر میں. تب بدور پیغمبر کے سامنے آیا، اس طرح ہڈی کو سیل کیا، وہ ہوا میں بکھر گئی. کہتا ہے محمد تم کلیم کرتے ہو کہ خدا اس کو دوبارہ ہڈی بنائے گا، خدا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھیں انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. وہ آپ پیغمبر کے سامنے مذاق اڑا رہے ہیں. اے محمد تم کہتے ہو کہ خدا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. من یحیی العظام وہی رمیم. قل، اے محمد جواب میں کہہ دو، یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ،
اس کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اس پاؤڈر سے جس نے یہ ہڈی بنائی تھی بغیر کسی پاؤڈر کے. تو جو بغیر کسی پاؤڈر کے بنا سکتا ہے اس کے لیے پاؤڈر سے بنانا کیا مشکل ہے؟ تمہیں نشأت ثانیہ پر اعتراض ہے، نشأت اولا پر تو غور کرو. جو دوسری مرتبہ بنانا ہے اس کے لیے کچھ تو را مٹیریل اویلیبل ہے، کچھ تو مہیا ہے، کچھ تو ملا ہوا ہے. جب پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ بھی نہیں تھا، تو جو بغیر عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ وجود کو وجود میں تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ غور فرمائیں. یہ بلندیاں کہاں ملتی ہیں؟ قرآن کے پاس ملتی ہے، اہل بیت کے پاس ملتی ہیں. ابتداء الاشیاء لا من شيء كان قبلها وانشأها بلا احتضاء امثلة امتثلها. اور خدا نے سب چیزوں کو بنایا، ایک تو کہ مادہ نہیں تھا، دوسری بات خدا جناب زہرا فرماتی ہے کوئی تمثیل بھی نہیں تھی، کوئی پہلے سے صورت بھی نہیں تھی، پہلی مرتبہ کریٹ کیا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں آج انسان تصویریں بناتا ہے، روبوٹس بنا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کیسے بنا رہا ہے روبوٹس؟ ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے انسان. جب روبوٹ بھی بنتا ہے تو کس شکل کا بنتا ہے؟ غور فرمائیں. پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، سٹارٹ کرنا مشکل ہے. اسٹیو جابز ایپل کا بانی جملہ کہا کرتا تھا، کہتا تھا مجھے سائنٹسٹ کی ایسی ٹیم چاہیے جنہوں نے آج تک ٹیلی ویژن نہ دیکھا ہو. جنہوں نے ٹیلی ویژن دیکھا ہی نہ ہو زندگی میں، کبھی تصویر بھی نہ دیکھی ہو. میں ان سے کہوں کہ اسکرین بنانی ہے، وہ جو بنائیں گی وہ مزیدار ہوگی. اس لیے کہ آج جتنے بھی سائنسدان تصویر بناتے ہیں، اسکرین بناتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس اسکرین سے متاثر ہیں جو وہ پہلے سے دیکھ چکے ہیں. غور فرمائیں. پروردگار نے اس پوری کائنات کو بنایا، ایسا نہیں کہ مٹایا، بنایا نہیں سمجھ میں آیا مٹا دیا دوبارہ نئے سر سے بنا رہا ہوں. خدا نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ دیکھیں پروردگار نے کہاں کہاں تک انسان سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک ایک جیسا ہے لیکن ہر ایک کی صورتیں مختلف ہیں، آنکھیں مختلف ہیں، انگلیوں کے نشانات مختلف ہیں. معبود تمہیں کیا کمال دکھایا ہے. ایک مصور سے کہیں انسان کی تصویر بناؤ 1 کروڑ 1 ارب اور اس میں کوئی سیم نہیں ہونی چاہیے، نہیں بنا سکتا. یہ پروردگار کا کمال ہے. وَأَنشَأَهَا بِلَا احْتِضَاءٍ أَمْثَلَةٍ امْتَثَلَهَا كَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ. اب یہ شہزادی قدرت پروردگار پر بات کر رہی ہے. پروردگار نے تکوین کیا ہے تمام چیزوں کو بِقُدْرَتِهِ وَزَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ. صرف اپنی قدرت کے ذریعے، صرف اپنی مشیت کے ذریعے پروردگار نے اس بلندی تک اس ساری مخلوقات کو پہنچایا ہے، اس ساری کائنات کو پہنچایا ہے. من غیر حاجت منہ الی تکوینہا. اور یہ بھی یاد رکھنا پروردگار کو اس کی تکوین کی ضرورت نہیں تھی. یعنی آپ یقین جانیے یہ ساری کائنات جو پروردگار نے بنائی ہے، کل وہ آپ بتا رہے تھے کتنے بلین ایئرز؟ 13.5 ملین. میں نے کل بات کی تھی کہ صاحب 500 لائٹ ایئرز تک کا ایکسپلور کر لیا ہے. انہوں نے کہا سر ناسا کی 6 مہینے پہلے کی لاسٹ ریسرچ ہے 13.5 ملین یا بلین ایئرز، 13.5 بلین ایئرز لائٹ ایئرز وہاں تک رسائی ہو چکی ہے اور انسان اس کو ایکسپلور کر چکا ہے، اس کی تصویریں آ گئی ہیں. اچھا ایسی 10 چیز اور بنا دے پروردگار، کوئی اس کو کمی نہیں ہے، نہ کچھ کم ہو جائے گا نہ کچھ زیادہ ہو جائے گا. ایسا نہیں گرامی کمال یہی ہے پروردگار اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے. میری اور آپ کی اوقات کے ساری کائنات 100 مرتبہ 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ اربوں مرتبہ اس کو ملٹیپلائی کرتا جائے، ایسی اور بناتا جائے. پروردگار کے خزانۂ قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی. ساری دنیا خدا کو مانے نہ مانے، خدا کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. بس خدا کا کمال یہ ہے اور خدا کے ان بندوں کا جو برگزیدہ ان کا کمال بھی ہے، ساری دنیا خدا کو نہ مانے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. دنیا کا ایک انسان محمد کی رسالت کو مانے، محمد کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا. ساری کائنات علی کی ولایت کا انکار کر دے، علی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا. توحید کو مان کر اپنی طہارت کا اعلان کرتے ہو، رسالت کو مان کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہو، علی کو مان کر اپنی طہارت مولد ہونے کا اعلان کرتے ہو.
سر خدا رسول اور علی کو مان کر ہم اپنا فائدہ کرتے، ان کا فائدہ نہیں کرتے، انہیں کو فرق نہیں پڑتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ فی تصویرہا، اس کی تصویر بنانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، الا تثبیتا لحکمتہ، پروردگار نے سارا گورکھ دھندا جو چلایا، جملہ استعمال ہوتا ہے لفظ گورکھ دھندا صحیح نہیں ہے اس سنن پروردگار کی ذات کے لیے، یہ سارا نظام جو پروردگار نے چلایا ہے الا تثبیتا لحکمتہ، اپنی حکمت کو تثبیت کرنے کے لیے، وَتَنْبِيحًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اپنی اطاعت پر متنبہ کرنے کے لیے، وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے. پروردگار نے ساری کائنات بنائی اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے. میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، کہا ساری کائنات کو تم نہیں سمجھو گے، ایسے شاہکار بناؤں گا جو خدا نما ہوں گے. کبھی محمد کو بنایا، کبھی علی کو بنایا، کبھی فاطمہ کو بنایا، کبھی حسن و حسین کو بنایا. تم کیا سمجھو گے کائنات سے؟ ان کو تم سمجھ لو گے تو تمہیں خدا سمجھ آنا شروع ہو جائے. اظہارا لقدرتہ وتعبدا لبریتہ واعزازا لدعوتہ. عجیب اچھا ردم، کمال کا، الفاظ کا چناؤ کمال کا. آپ کو لگ رہا ہے ایک 18 سال کی خاتون ہے جس کا بابا مر گیا ہے، جس کا بال چھن گیا ہے، اور وہ لڑنے کے لیے کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے توحید سکھانے کے لیے آئی ہے، توحید بتانے کے لیے آئی ہے. اس لیے کہ آج بتانے کے لیے آئی ہے، کل اس کی بچے توحید بچا رہے ہوں گے. حقا کے بنا لا الہ الا اللہ. میں نے گفتگو مکمل کی، بڑی رفتار سے محرم گزر رہا ہے عزیزان گرامی. میرا مولا حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے. رجب کو کاروان چلا مدینہ منورہ سے، سب جانتے ہیں. 3 شعبان کو یہ کاروان جو مدینہ سے چلا تھا مکہ پہنچ گیا 5 دن میں. اس دور کے اعتبار سے 4 سے 5 دن کا سفر تھا، اور تقریباً 2 یا 3 شعبان کو یہ کاروان مکہ میں پہنچ گیا. اور مکہ پہنچ کے میرے مولا نے قیام فرمایا. شعبان کا پورا مہینہ گزرا، رمضان کا پورا مہینہ مکہ میں گزرا، شوال کا پورا مہینہ مکہ میں گزرا، ذی القعدہ کے مہینے کا آغاز ہو گیا. اور ذی القعدہ کا مہینہ لگتا ہے، عربوں میں 3 مہینے تھے جن میں جنگ نہیں ہوتی تھی. 4 تھے ویسے، ایک رجب کا مہینہ الگ سے تھا جو آج بھی اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے زیارتوں کا مہینہ ہے، اور عمرے کا مہینہ ہے. ایک جملہ سنتے چلیں، خدا سب کو نصیب کرے. آج عالم اسلام نے ایسا بنا دیا ہے کہ رمضان کے مہینے کو عمرے کا مہینہ بنا دیا ہے. عمرے کا مہینہ رجب کا مہینہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، اس لیے کہ رجب کا مہینہ علی بن ابی طالب کی ولادت کا مہینہ ہے. ان آج حالات ایسے ہو گئے اہل ایمان کو پتہ نہیں چلتا. مولانا دعا کریں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں خدا عمرہ نصیب کرے، ضرور نصیب کرے. ضرور جانا رمضان میں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اصل مہینہ جانے کا رجب ہے. اگر سال میں 1 مہینے میں فضیلت ہے، ائمہ طاہرین کی زیارت کا مہینہ رجب ہے. واحد زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت رجبیہ. کسی بھی معصوم کی زیارت کو جاؤ، ان الفاظ میں زیارت کرو، زمانے کے امام کے پاس آئی ہے. یہ کسی اور مہینے کو فضیلت نہیں ہے، صرف رجب کے مہینے کی فضیلت ہے. خیر، تو اس کے علاوہ 3 مہینے تھے جن میں جنگ نہیں ہوتی تھی. کون سے مہینے تھے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. ذی الحجہ درمیان میں، اسے 1 مہینہ پہلے ذی القعدہ، اسے 1 مہینہ بعد محرم. حج کے لیے جو کاروان آتے تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. عربوں میں رسم تھی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم جنگ نہیں ہوگی. ذی القعدہ کا مہینہ آیا، حاجی آنا شروع ہو گئے. بات پہنچ رہی؟ ساری اس دور کی اسلامی دنیا سے آنا شروع ہو گئے. خطوط بھی آنا شروع ہو گئے. مسلم کے لیے
میرے مولا نے مسلم کو انہی دنوں میں بھیجا. ذی القعدہ کا مہینہ مکمل ہوا, ذی الحجہ کا مہینہ آیا. ذی الحجہ کا مہینہ یعنی حج کا مہینہ آ گیا. اشہر الحج ذی القعدہ سے شروع ہو جاتے, حج کے مہینے ذی القعدہ سے. اب ساری دنیا سے حج آنا شروع ہو گیا. ذی الحجہ کا مہینہ لگتا تھا 4-5 ذی الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ اب 100% حاجی آ چکا ہے. اکا دکا کوئی رہ گیا اور 7-8 ذی الحجہ کو پہنچے, ورنہ 4-5 ذی الحجہ تک سب آ چکا. 8 ذی الحجہ کا مطلب ہے 100% حاجی آ چکا. خدا مجھے آپ کو بار بار انشاءاللہ حج کی سعادت نصیب کرے اور اپنی آنکھوں سے مناظر کو دیکھیں. جب انسان دور سے آتا ہے تو میقات سے احرام باندھ کر آتا ہے, مکہ پہنچ کر عمرہ مکمل کرتا ہے, احرام اترتا ہے. حج کا احرام مکے سے باندھا جاتا ہے, واحد احرام 8 ذی الحجہ کو باندھا جاتا ہے. اور احرام باندھ کر انسان جاتا ہے کہاں؟ عرفات کے میدان میں, مزدلفہ کے میدان میں, منا کے میدان میں, قربانی, شیطان پر کنسنگ باری. سمجھ میں آ گئی؟ 8 ذی الحجہ کا دن آ چکا, میرا مولا حج کا احرام باندھ چکا, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حج نہیں کرنا. عزیزان گرامی, جنہوں نے حج کیا ہے وہ بھی سمجھیں گے, جو نہیں کیا وہ بھی سمجھیں گے کہ آخری دن تمہیں کہہ دیا جائے حج نہیں کرنا, سوچ کر ہی انسان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. یہ ظلم کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہوا, سن 60 ہجری میں مولا حسین کے ساتھ ضرور ہوا. 8 ذی الحجہ کا احرام باندھا جا چکا ہے, اور اب اس کے بعد سارے کاروان روانہ ہو چکے ہیں عرفات کی طرف, منا کی طرف, مزدلفہ کی طرف. حسین بن علی کو پتہ چلا کعبے کی حرمت کو پامال کرنے کا اہتمام ہے. حسین نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے, حسین قربان ہو سکتا ہے کعبے کی حرمت پر, کعبے کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا. میرے مولا نے احرام کو تبدیل کیا اور عراق کے سفر کا آغاز کیا. بات پہنچ گئی, بس 2 جملے مسائل کے پڑھ دو. جب مکہ سے نکلے, اب آپ سوچ سکتے ہیں عزیزان گرامی کہ جب حج کا احرام باندھ لیا تھا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حج پر جانا ہے, تو سارا سامان بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے مسافر خانوں میں, ہوٹلوں میں, کہ صاحب اب تو حج پہ جا رہے ہیں, آئیں گے پھر سمیٹیں گے. یہ ایک دم سے افراتفری میں سارا کا سارا کاروان. حسین بن علی نے کہا کہ چلو, ایک عجیب بے چینی کی کیفیت ہے. سارا مسلمان عرفات کی طرف جا رہا ہے, منا کی طرف جا رہا ہے. ایک کاروان ہے صرف 100-150 لوگوں کا جو عراق کی طرف جا رہا ہے. میں درد جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کو مولا, سارے کاروان وہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو چھوڑ کر, خانہ خدا کو چھوڑ کر. میرا مولا کہے گا تجھے نہیں معلوم, حاجی عرفات کے میدان میں جائے گا, منا کے میدان میں جائے گا, شیطان پر سنگ باری کرے گا نا, اپنی طرف سے گوسفند پیش کرے گا قربانی کے لیے. اے پوچھنے والے, 1 مہینہ صبر کر جا. حسین عرفات کربلا کی طرف جا رہا ہے, وہاں شیطان پر کنکر کی جنگ نہیں ہوگی, حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوگی. ساری دنیا کا آیا ہوا مسلمان اپنی طرف سے گوسفند راہ خدا میں قربانی کرنی پیش کرے گا. کربلا کے میدان میں آ کر دیکھنا, حسین کہیں اکبر کا جنازہ دے گا, کہیں عباس کے پاس دے گا. عجب کمال. کاروان چلا. کاروان جب چلا تقریباً خانہ کعبہ سے, مکہ مکرمہ سے, یعنی مسجد الحرام سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر, 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے, تنعیم کا علاقہ, جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. کاروان وہاں پہنچا, ایک دم سے کاروان کو روک دیا گیا. علی کی بیٹی بے چین ہو گئی, کاروان کیوں روکا ہے؟ جیسے کاروان روکا گیا, سب سے پہلے جناب زینب بے چین ہوتی تھی, فضا کو بلایا. فضا کیا بات ہے, کاروان کیوں روکا؟ خیر ہم ویسے ہی بڑی مشکل حالات میں نکلے یہاں سے. فضا نے آ کر بتایا, بیوی ایسا لگتا ہے کہ مسافر آ رہا ہے مکہ کی طرف سے, کاروان کو رکنے کا اشارہ کر رہا, اس کے لیے کاروان کو روکا کیا ہے؟ بیوی فرماتی فضا خیر ہو, مجھے بتاتے رہنا کیا ہے, کیا بات ہے, حالات صحیح تو ہیں. اور فضا اب مسلسل آ کر بتا دیں. کچھ دیر گزری, فضا نے آ کر بتایا بیوی کوئی اور نہیں آیا, آپ کے شوہر جناب عبداللہ آئے ہیں.
آپ کے شوہر جناب عبداللہ ہیں. بی بی زینب کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، ہو نہ ہو حالات بڑے عجیب ہیں، عبداللہ مجھے روکنے کے لیے آئے. بات سمجھ میں بولو، عبداللہ مجھے روکنے کے لیے. اچھا اب فضا مسلسل آ کر بتا رہی کہ عبداللہ پہنچ چکے ہیں، آپ کے بھائی سے بات کر رہے ہیں. کچھ دیر گزری، فوراً شہزادی دوڑتی رہی، جناب فضا بی بی عبداللہ آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہے ہیں. جناب زینب کا گمان اور پکا ہو گیا، یقیناً عبداللہ مجھے لینے کے لیے آئے. بس ذرا گرامی میں نے پڑھ دیا، آپ نے گریا کہ مجلس مکمل ہو گئی، میں تجھے مکمل کر لینے دو. جناب عبداللہ جناب زینب کی محفل کے پاس پہنچے، سلام کیا. جواب سلام پہلا جملہ جو جناب زینب نے عبداللہ سے کہا، رو کر کہتی ہیں عبداللہ اگر آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ شوہر ہیں، آپ کا حکم واجب ہے. زینب ساتھ چلے گی ضرور، لیکن یاد رکھنا زینب کا جنازہ جائے گا، زینب زندہ نہیں جائے گا. اتنا سننا تھا. جناب عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دیے، رو کر کہتے ہیں بی بی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے جد کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کون سے فرمان پر عمل کرنے کے لیے آئے؟ کہ بی بی آپ کی جد کا فرمان ہے جب مصیبت کا سامنا کرنا ہو تو صدقے کا سامان ساتھ میں رکھا کرو، مصیبت کے وقت صدقہ کیا جاتا ہے. یہ کہہ کر ایک طرف سے اور کو آگے بڑھایا، ایک طرف سے محمد کو آگے بڑھایا. بی بی جب بھیا پر مصیبت کا وقت آ جائے، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا. اجرکم اللہ. اور جو محمد سمجھ میں آ گئے، اب میں کچھ اور نہیں پڑھوں گا. ازاری گرامی پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہے. اور وہ محمد صدقہ بن کر کربلا کے میدان میں گئے. کربلا کا دن آیا، عاشور کا دن آیا. زینب نے دونوں بچوں کو بھائی پر قربان کر دیا، لیکن کسی مقصد نے نہیں لکھا. زینب اپنے بچوں پر روئی ہو. شام کا زندان تھا، جب لوٹا ہوا سارا آیا، ایک کے بعد ایک شہداء کے سر آ رہے تھے. جس میں عزیز کا سر آتا تھا، کوئی نہ کوئی بیوی آگے بڑھتی تھی، اس عزیز کا سر گود میں لیتی تھی، ماتم شروع کر دیتی تھی. قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی. علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی. اور بچوں کے سر آتے رہے، مائیں آگے بڑھتی رہی، بہنیں آگے بڑھتی رہی، بیوی آگے بڑھتی رہی. شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر ایسے. اجرکم اللہ. دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں جو ایک دیوار کے پاس رکھے ہیں. کسی بیوی کے منہ سے جملہ نکلا، ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. بی بی زینب کے کانوں میں آواز پڑی، پلٹ دیکھا اور وہ محمد کا سر رکھے ہوئے ہے. تڑپ کر کہتی بی بی تو نے کیسے کہہ دیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ رو کر کہنے لگی بی بی اگر ماں زندہ ہوتی تو ان بچوں کے سر ایسے تھوڑی نہ پڑے ہوتے. گود بھی نہیں تھی، اپنے گود کے اپنے بڑوں کے بالوں کا ماتم کرتی. زینب نے سر پیٹ لیا. بی بی ہم آل محمد ہیں جو صدقہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے ہیں. زینب اپنے بچوں کا ماتم کرے گی. جب پہلی بار گئی ہے، بار بار پکار کر کہا اے بیٹا اولو محمد تمہارے بغیر زینب کو ایک رکھ لوں. اللہ اللہ نصر اللہ القوم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگائے عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ تیری توحید کو بچا کے بچا دے. فاطمہ زہرا کا خاندان اجڑ گیا، ابو طالب کا خاندان اجڑ گیا. پالنے والے جب تک زندہ ہیں اہل بیت اطہار کے غمخاروں میں عزاداروں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دام جرم سخن جس انداز سے بھی
جو عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ تمام بزرگان جو یہاں پر آیا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ہمارے اپنے والدین، ہمارے اپنے بزرگان، پروردگار اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما، مقروضوں کے حرکت کو غیر سے ادا فرما، بیماروں کو بالخصوص جو مورد نظر ہیں جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی کو دور فرما، پالنے والے حج و زیارات کے متمنی حج و زیارات سے مشرف فرما، قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا نام شامل فرما، ہم سب کے مولا اور آقا کو ظلم و ظالمین کی خاتمے کے لیے، انسانیت کو اپنے عروج و کمال پر پہنچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کفر و یزیدیت اور نفاق کی سرنگونی کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔